مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کے بانی مجلس جناب سید سخی حسین شاہ صاحب اور سلمہ باجی کے بزرگوار سلمہ باجی کے والد اور سخی شاہ صاحب کے فادر اللہ عبد الرشید مرحوم کو ایصال فرما دیں، ساتھ ہی مجاہد حسین کاظمی جو آج کی مجلس کے بانی ہوتے ان کو بھی ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح جميع المرحومين سيما المتعلقين لهؤلاء الحاضرين، ولا سيما إلى روح المرحوم المغفور عبد الرشيد مجاہد حسین کاظمی و امتیاز حسین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي مخاطبا لموسى بن جعفر، وقال الله سبحانه وتعالى وعز جل يا موسى بن جعفر أنت صفوتي في خلقي وعيبة علمي وموضع سري۔ سلام۔ قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، آج کی سالانہ مجلس باب الحوائج باب المراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور سفر امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہے۔ سب سے پہلے تو میں سید سخی حسین شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مجلس کو اسپانسر کیا، اور اللہ کریم ان کے خسر معظم جناب عبد الرشید مرحوم کے درجات کو متعالی فرمائے۔ باب الحوائج کی مجلس اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی ولادت آتی ہے سفر میں، اور سفر میں تو خوشی مناتے نہیں ہم لوگ،
ان کی ولادت تو بالکل ایسے ہی گزر جاتی ہے، اور ان کی شہادت آتی ہے کنڈوں کے قریب۔ ہماری قوم کو کنڈوں سے جتنی محبت ہے اتنی امام کے ذکر سے نہیں ہے۔ حالانکہ کوئی نیاز بری چیز نہیں، مگر مطلب اس کا یہ نہیں کہ پورا مہینہ ہی نیاز ہوتی رہے، اور مخصوص شب سفر امام حسین میں بھی نیاز پکائی جائے۔ حالانکہ یہ تو مخصوص اتنی عاشور سے کم نہیں ہے، آج کی شب عاشور سے کم نہیں ہے۔ مجھے بھی دعوت تھی، میں تو نہیں گیا ہوں، اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذکر امام کو ہر چیز سے افضل سمجھتا ہوں، اور میں بڑا شکر گزار ہوں ان کا بھی جنہوں نے آج کی مجلس کی مخالفت کی ہے اور باقاعدہ لوگوں کو روکا ہے کہ آج کی مجلس میں نہ جائیے۔ ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور ان کو میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ مجلس ہر سال ہوگی، اور میں نے تو کہا تھا میں نیاز دوں گا۔ شاہ صاحب کا شکریہ، انہوں نے مہربانی کر دی، پکائی ہمارے گھر والوں نے ہے، اور انشاءاللہ ہم ہی نیاز دیں گے اللہ کے حکم سے۔ باب العوائد کی مجلس ہوگی، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آج کی مجلس بس کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، چھوٹی سی مجلس ہے، حضور 2-3 منٹ پڑھ لیجئے گا، تو اللہ ان کو بھی ہدایت فرمائے۔ ان کے باپ کی مجلس ہو تو گھنٹہ پڑھیں، 1.5 گھنٹہ پڑھیں، اور ہمارے امام کی مجلس ہو تو 3 منٹ 2.5 منٹ پڑھیں۔ ذرا یہ ہماری قوم کو سمجھنا چاہیے، اسی سے تو پھر ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ اماموں کے تذکرے کو منیمائز نہ کیجئے، اور یہ بھی نہ کہیے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو کوئی نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ فرشتے آئیں گے، جن آئیں گے، اللہ تعالیٰ بھیجے گا، شیعہ اور سنی سب آئیں گے، یہ ذکر جاری رہے گا۔ مخالفین اپنا کام جاری رکھیں، انشاءاللہ ہم اپنا کام جاری رکھیں۔ اب آئیے مجلس شروع کرتے ہیں۔ آج کی مجلس میں نے بہت زبردست پڑھنی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پرسوں ایک مجلس پڑھی ہے، وہ ہماری ماشاءاللہ ریکارڈنگ ٹیم سے ریکارڈ نہیں ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت فرمائے، سب کو ہی ہدایت کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اس میں آواز نہیں ہے، تو میں چاہ رہا ہوں آج آپ کی خدمت میں معرفت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ گفتگو۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کی خدمت میں 10 جملے آج وہ پڑھوں، 10 جملے کہ جو اللہ نے ڈائریکٹ امام موسیٰ کاظم کو ولادت کے دن کہے۔ 10 جملے وہ کہ جو حین ولد موسیٰ بن جعفر، جب امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے تو ونادا ان منادیا نادا من بطنان العرش، عرش کے اوپر سے ایک منادی نے ندا دی امام کو، فرشتہ بیچ میں نہیں ہے، ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹ گفتگو سب سے پہلے کی تھی موسیٰ سے، جو کلیم اللہ مشہور ہے۔ تبھی لوگوں نے کہا کہ یہ بھی شبیہ موسیٰ ہے، اس لیے کہ وہ پہلے موسیٰ تھے اور یہ آخری موسیٰ ہے۔ اب آج یہ بھی واضح کر دیں گے کہ یہ شبیہ موسیٰ ہے یا وہ شبیہ کاظم تھے۔ آج یہ بھی واضح ہو جائے گا، آج آپ کو اندازہ ہو جائے گا موسیٰ بن جعفر کے مقام کا اور معرفت کا۔ تو جب آواز آئی تو آواز یہ تھی یا موسیٰ بن جعفر، اللہ نے کہا ڈائریکٹ امام کو خطاب کر کے۔ ماشاءاللہ مجمع بیدار ہے، تو میں آپ کی نظر ایک جملہ ابتدا میں کر دوں تاکہ مجلس کا ٹیمپو ہو جائے، سمجھ آ جائے کہ آج کیا گفتگو آنے والی ہے۔ وہ موسیٰ بھی کلیم اللہ تھے، یہ موسیٰ بھی کلیم اللہ ہیں، فرق یہ ہے انہوں نے کلام خدا سنا تھا ہانپتے کانپتے ہوئے، بڑھاپے کے باوجود انہوں نے بچپن میں اطمینان سے سنا۔ شاہ جی کیوں شاہ جی
آپ بتائیے. تو شبی یہ ہیں یا وہ ہیں؟ خاور صاحب فکر نہ کریں، مجلس ایسی ہوگی کہ آپ یاد رکھیں گے زندگی بھر انشاءاللہ. لیٹ آئے ہیں مگر یاد رکھیں گے انشاءاللہ. آپ یاد رہے گی آپ کو مجلس. ایسی مجلس پڑھوں گا. زور سب لگا رہے ہیں کہ مجلس فیل ہو جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ امام اس مجلس کو کامیاب کریں گے. تو اب ذرا سنتے. جی ہاں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے خدا انشاءاللہ امام کے صدقے میں اس مجلس کو تو آیا وہ موسیٰ شبیہ کاظم ہے یا کاظم شبیہ موسیٰ ہے؟ تو پہلی بات تو یہی واضح ہو گئی، انہوں نے وہی سنی ضرور ڈائریکٹ، مگر بڑھاپے تک کانپتے رہے، ہمیشہ تھرا کے ڈر کے. انہوں نے پہلے دن اطمینان سے سنی. تو یہ تو پھر شبیہ نہ ہوئے نا. ایک جملہ اور سن لیں، ان کا عصا تھا اپنا، اللہ نے بنایا تھا اژدہا، اس سے ڈر گئے. یہاں تصویر تھی مامون الرشید کی، شیر بنایا نہیں ڈرے. اب آواز آئی، عرش کے اوپر سے آواز آئی. اچھا یہ بھی سن لیجئے کہ معراج ملی ہے موسیٰ کو، اور معراج ملی ہے موسیٰ کاظم کو. یہ بھی آج سن لیجئے، معراج انہیں بھی ملی، معراج انہیں بھی ملی ہے. آج طے ہوگا کہ کون شبیہ ہے. معراج ان کو بھی ملی طور پر، معراج ان کو بھی ملی مرکز نور پر. روایت عرض کروں، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے غلام صفوان سے کہا، یا صفوان جہز لی الناقہ، ناقہ میرے لیے تیار کر کے باہر کھڑا کر. امام ہے 5 سال کے، امام موسیٰ کاظم ہے 5 سال کے. امام باہر نکلے، ان کے بابا نہیں آئے، یہ ناکے پہ بیٹھے. وَتَارَتِ النَّاقَةُ فِي الْهَوَىٰ، صفوان کے دیکھتے ہوئے ناکہ اڑ گیا، ناکہ بھی اڑ گیا، امام بھی اڑ گئے. وَرَجَعَ بَعْدَ حِینٍ، جب واپس پلٹے، سألتُ عن جعفر ابن محمد، میں نے اپنے مولا صادق سے پوچھا، اَیْنَ ذَهَبَ، کہاں گئے تھے؟ فرمایا اِلَىٰ مَنْ اِلَىٰ أَيِّ مَكَانٍ ذَهَبَ جَدُّنَا محمد، جہاں جہاں میرا جد محمد گیا تھا وہاں وہاں میرا بیٹا موسیٰ ہو کے آ گیا. تو معراج اس موسیٰ کو بھی ہوئی طور پہ، معراج اس موسیٰ کو بھی ہوئی مرکز نور پہ. اب یہ تو بالکل میں نہیں کہوں گا، ظاہر ہے ان کے جد افضل ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. ہمارا مذہب حفظ مراتب کا مذہب ہے. ابھی یہ خاور صاحب موجود تھے، یہ چند دن پہلے ماشاءاللہ کوئی 25 منٹ کفر بکا گیا، 25 منٹ کفر بکا گیا کہ خدا ہے یا بندہ. ابو طالب کا بیٹا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خدا ہے یا بندہ. استغفر اللہ. بھیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، شیعان علی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ معاویہ نے عقیدہ ہمارے ہاں بھیجا تھا، اور آج سو کال شیعہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے. ہمیں یقین ہے کہ مولا علی عبد خدا ہے، تبھی تو ہم جشن مولود کعبہ مناتے ہیں، ورنہ اللہ کا بھی کبھی جشن ہوا ہے ولادت کا؟ ماسٹر جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ یہ موسیٰ بن جعفر جو ہیں ہمارے ساتویں امام، یہ بھی معراج پہ گئے اور یہ وہاں گئے. یہ تو میں کہنے سے رہا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ جد کے ہم پلہ ہو گئے یا جد سے افضل ہو گئے. مگر ایک بات تو میں کہوں گا، وہ گئے تھے، جد گئے تھے جبریل کے ہمراہ. یہاں آقا پہ جبریل نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اکیلے گئے، فرشتہ نہیں گیا، تاکہ دنیا کا یہ اعتراض بھی دور کر دے وہ برکت جبریل کی نہ تھی، نور محمد کی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. سلامت رہے. تو یہ بھی وہاں گئے. اب ذرا ملاحظہ فرمائیے معرفت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں جو گفتگو کرنی ہے وہ ایک تو یہ ہے اللہ نے کیا معرفت کرائی، امام کی معرفت اللہ کیا کرا رہا. پھر اس کے بعد بتائیں گے باپ نے کیا معرفت کرائی، پھر بتائیں گے ماں نے کیا معرفت کرائی، پھر بتائیں گے مولا کے شیعہ کیا معرفت کراتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آج کی تقریر تمام ہو جائے گی. اب سنیے 10 جملے اللہ کے. یا موسیٰ بن جعفر، اے موسیٰ بن جعفر، انت صفوتی من خلقی، آپ میری مخلوق میں اس دور کے مصطفیٰ ہیں. آپ نے حدیث رسول سنی تھی نا، اولنا محمد، آج اللہ نے دستخط کر دیے کلہم محمد. اللہ اکبر اللہ. انت صفوتی فی خلقی و موضع سری، اور آپ ہیں میرے رازوں کا مخزن. راز ہے میرے، مخزن ہے آپ. یہ اس ایج میں اللہ کی بات ہو رہی ہے جب ابھی تک شریعت لاگو نہیں ہوتی بچے پہ. بچہ نماز نہیں پڑھتا اس وقت اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے رازوں کے مخزن ہیں. 2 چیزیں بتا دی، ان کا بچپنا امت کے بچپنے کی طرح نہیں ہوتا. یہ بچپنے میں بھی ویسے سنتے ہیں جیسے بڑھاپے میں سنتے ہیں. اور دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ راز ہے میرے اور مرکز ہے رازوں کا موسیٰ بن جعفر. راز تو میرے ہیں، سیکرٹ تو میرے ہیں، مرکز موسیٰ بن جعفر ہے. وعیبت علمی، اور آپ میرے علم کا محور ہے. یہ اس کا ترجمہ صحیح یہ ہوگا کہ آپ میرے علم کے دائرے کی پرکار کا نقطہ ہے. میرے علم کیا جو دائرہ ہے اس کا نقطہ پرکار آپ ہیں. یعنی جس کو بھی علم لینا ہو، جس شاہراہ سے آئے، آنا آپ ہی کے پاس پڑے گا. جنہوں نے ان کے جد کو باب مدینۃ العلم نہ مانا تھا، وہ ان کو محور علم مان گئے. آپ ہیں عیبت علمی، آپ میرے علم کا مرکز ہے. اور اب یہ جملہ بڑا عجیب ہے، وَخَلِيفَتِي عَلَى خَلْقِي، آپ میری مخلوق پر میرا خلیفہ ہے. اگر ایک دن کا بچہ خلیفہ ہو سکتا ہے تو جوان علی خلیفہ رسول کیسے نہیں ہے؟
ایک جملہ ایسا ہے کہ اگر سمجھ لیا تو پھر ساری زندگی دعائیں دیں گے وَأَمِينِي عَلَى وَحْيِي، اے موسیٰ ابن جعفر آپ میری وحی پر امین، وحی میری ہے، آئی آپ کے جد پہ ہے، آپ پہ نہیں، امین آپ۔ اب امین کا میں نے ترجمہ دیکھا لغتوں میں، ایک ترجمہ ملا سیکریٹری، الامین العام کہتے ہیں سیکریٹری جنرل کو، الامین جو آج غائب ہے۔ ایک امین کا معنی ہے، ایک امین کا معنی ہے سیکریٹری، الامین العام ہو تو سیکریٹری جنرل، الامین۔ ایک امین کا معنی ہو گیا سیکریٹری، تو کس کے سیکریٹری؟ اللہ کے سیکریٹری۔ ایک بات اور طے ہو گئی کہ کسی بھی بڑی ہستی کو ملنا ہو، کوئی بھی ملنے آئے تو تھرو سیکریٹری جاتا ہے۔ اللہ کی ذات نے خود طے کر دیا میں ملتا ہی نہیں جب تک ان کے ذریعے نہ ہو، اللہ میں ملتا ہی نہیں۔ دنیا کی چادر، آقا مختار آپ تو بالکل ڈھیلے ہو گئے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خابری صاحب تو سلانے آئے ہیں، خابری صاحب سلانے آئے ہیں۔ یہ چٹھا کو آگے بھیجئے نا، روزہ افطار ہو گیا ادھر، روزہ کافی تھے، ہم بھی روزے سے تھے، ہم تو آپ کے کوئین سے مجلس پڑھ کے آئے، یا حسینی مدرسے سے پڑھ کے آئے الحمدللہ۔ یا آئیے تو آج باب الحوائج کی مجلس ہے، آج موعظے کی مجلس ہوگی انشاءاللہ، جو مخالفتوں کے باوجود ہو وہ ٹاپ کی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مخالفتیں کرنے والوں کو بھی ہدایت کرے۔ زہری صاحب سب سے پہلے تشریف لائے تھے، میں بڑا ان کا ممنون، اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی اور آپ نے بھی نہیں سنی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ جو سازشیں کرتے رہے ہیں، بالکل بالکل۔ اب جناب سنیے، کتنے ہو گئے جملے؟ 5۔ امین، امین سمجھ گئے نا؟ امین، امین سے مراد سیکریٹری، شاباش۔ دوسرا معنی میں نے امین کا دیکھا، یہ خاور صاحب کے لیے ہے، ٹرسٹی۔ دوسرا معنی ہے امین کا ٹرسٹی، کہ جو ٹرسٹی ہو ٹرسٹ کا۔ اب ٹرسٹی کی مرضی مجلس کامیاب ہونے دے نہ ہونے دے، ہے نا؟ ٹرسٹی کی مرضی پڑھنے دے مولانا کو نہ پڑھنے دے۔ ٹرسٹی جو ہوتا ہے وہ آلموسٹ آل ان آل ہوتا ہے اس ٹرسٹ میں، اسی کے ذریعے سب کچھ۔ ایک بات طے ہو گئی، اللہ کی ذات نے وحی کا ٹرسٹی بنا کر موسیٰ ابن جعفر کو قضاء و قدر کا مسئلہ سمجھا دیا۔ قضاء و قدر میری ہے مگر ہاتھ میں موسیٰ ابن جعفر۔ ٹھیک ہے چھٹا جملہ عرض کروں، بے کا وَبِمَنْ تَوَلَّاكَ آؤ جب تو رحمتی۔ اے موسیٰ ابن جعفر، آج میں نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے ایک چیز، آپ کی پیدائش سے، آج سے، شاہ جی یہ آگے چل رہی ہے، یہ بات آگے چل رہی ہے، وہ جو ریکارڈ ہوئی اس سے آگے، یہ اگلے سال کا ایجنڈا آگیا۔ بے کا وَبِمَنْ تَوَلَّاكَ، میں نے واجب کیا ہے، او جب تو رحمتی، میں نے آج ولادت موسیٰ ابن جعفر کے دن اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، جو موسیٰ ابن جعفر سے محبت کرے گا، مجھ اللہ پہ واجب ہوگا اس پہ رحمت نازل کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ پڑھ میں مولا السلام۔
6 हो गए। 7वां जुमला वमनाअत लहू जिनानी। सुभान अल्लाह, क्या जुमला है। जिनान मफातिहुल जिनान है। जन्नत की चाबियां, जन्नतों की चाबियां। जन्नत का प्लूरल है जिनान। जन्नात या जिनान ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। जिनान कुरान में है जन्नत, हदीस में ज्यादा है जिनान। व मनाअतु लहू जिनान, मैं अल्लाह ने अपने ऊपर आज वाजिब कर लिया है, जो आप मूसा इब्न जाफर से मोहब्बत करेगा जन्नत उसकी हो जाएगी। वो जन्नत नहीं, जन्नत उसकी कर दूंगा जो मुहिब्ब मूसा इब्न जाफर हो। ठीक है ना, हो गई भाई। 8वां जुमला वालल तो जवारी, मैं आज अपने ऊपर वाजिब कर रहा हूं। अगर ये जुमला समझ लिया तो आप कहेंगे वाकई मुताला करके पढ़ा। ये बिहार से पढ़ रहा हूं, अल्लामा मजलिसी ने इसे लिखा है वाहलल तो जवारी, मैं आज अपने ऊपर वाजिब कर रहा हूं कि जो जो आपका मुहिब होगा उसे अपने से दूर नहीं रखूंगा। अल्लाह अकबर। दुनिया रजी अल्लाह अन्हो बनने का सोच रही है, अल्लाह करो अल्लाह हो रहा है। अल्लाह अकबर। अली हक बेशक करे शक मुनाफिक मिल के नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ठीक है जनाब। माशाल्लाह शादी माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे बिलाल शाह जी। सईद हुसैन अल्लाह आपको इज्जत सलामत। अब खावर साहब भी जाग गए। अब फिर इंशाल्लाह मजलिस शुरू हो रही है। कितने रह गए? 2 जुमले रह गए ना। व औसातु लहू सिअत रिज़्क़ी, मैंने आज वाजिब कर लिया है अपने ऊपर, आज की मजलिस से मांग के जाना। ये डिमांड आपकी नहीं, अल्लाह की, ये सप्लाई आप देना। पहले हम मांगते हैं, वो देता है, आज वो मांग रहा है। वो कह रहा है आपका मुहिब मुझसे रिस्क मांग के तो देखे, मैंने वाजिब कर लिया है, रिस्क के दरवाजे खोल दो। अल्लाह अकबर। रिस्क के दरवाजे खुल गए। ठीक है शादी। ये 9 जुमले हो गए तबल्ला के। एक जुमला 10वां तबर्रा का। 10वां जुमला तबर्रा का। और जितने जुमले तबल्ला के हैं कसम नहीं खाई, तबर्रा के जुमले में कसम खाई। अभी भी नहीं समझे आप तबर्रा की अहमियत क्या है? फबे इज्जती, मुझे अपनी इज्जत की कसम, लाउसल्लिबन मन आदाका अशद्द अज़ाब, मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूं, तेरे दुश्मन को उतना अजाब करूंगा जितना सख्त सबको कर चुका हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शादी राजी है? 10 ये पूरा खुतबा आ गया जो अल्लाह ने पढ़ा। ये अल्लाह ने 10 जुमले कहे, हमारे इमाम ने पहले दिन जवाब दिया, शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइका व उलुल इल्म
قائما بالقسط. آیت پڑھی, اللہ نے حدیث قدسی پڑھی, مولا نے آیت قرآن پڑھی, تاکہ جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے ان کے لیے بھی میں کافی ہو جاؤں. شاہد اللہ. یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد امام نے عجب جملہ کہا کہ یہ جو مجھے دیا گیا ہے, آتانی اللہ العلم الاول والعلم الآخر, یہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے جو پہلوں کو بھی دیتا رہا, سب کو دیتا رہے گا. وہ دیتا ہے, ہم لیتے ہیں. وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہے. وہ رازق ہے, ہم مرزوق ہے. تھوڑا سا کسی کا درجہ بڑھ جائے تو وہ اپنے مالک کو تو یاد ہی نہیں کرتا. یہ سادات ہی ہیں جنہوں نے کبھی اپنا مالک بلایا ہی نہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد یہ تھی تھیوری. اب ایک پریکٹیکل سن لیجیے. سنیں گے پریکٹیکل؟ یہ تھیوری تھی, یہ اللہ نے تھیوری دی. تھیوری ظاہر ہے لکھی ہوئی, پڑھی ہوئی کو کہتے ہیں تھیوری. اب ہوتا ہے پریکٹیکل. پریکٹیکل کیا دیا کہ جب حضرت ہوئے 4 دن کے, 4 دن کے ہو گئے. پہلے دن تو یہ انعام ملا, 10 خطاب ملے, اور جب 4 دن کے ہوئے فبعث الیہ الملک المعروف بالحیوان, ایک ایسا فرشتہ اللہ نے بھیجا موسیٰ بن جعفر کی طرف کہ جس کا نام تھا زندگی. سبحان اللہ. کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ ایسے نہیں زندگی لی فطر اس نے. اللہ اکبر. ماسٹر جی یہ تو نہیں سنا تھا. آپ مجھے اگر کہیں گے نا ریپیٹ کرو تو انشاءاللہ سیم ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ ٹیپ نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے علی اسم الہی ہے, زبان کے ساتھ دل بولا, علی جان نے تولا, تیرا مولا میرا مولا. ٹھیک ہے نا؟ نعرہ حیدری, انت صلوات. فَكَتَبَ لَهُ الْحَيْوَانُ یوم رابع علی عضدہ الایمن, دائیں کندھے پر حیوان نامی فرشتے نے اللہ کی طرف سے آ کر لکھا. امام کے لکھا کیا لکھا؟ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. یہ وہ ہے قرآن کا جملہ جو حضور نے کہا تھا اللہ سے. یہ پوچھتے ہیں مکے والے کہ تیرا میٹیریل کیا ہے, تو کس شے سے بنا, خاکی ہے یا نوری ہے؟ اللہ نے آیت نازل کر دی کہ ان کو کہو جب اللہ کا کلمہ سچائی میں اور عدل میں معراج پہ پہنچ گیا تو محمد بن گیا. ٹھیک ہے صحیح. کیا لکھا؟ وَتَمَّتْ. اچھا خدا کی قسم یہ جملہ نبی کے دائیں کندھے پہ نہیں لکھا ہوا, وہاں نہیں لکھا, یہاں لکھا. آخر کیا وجہ؟ مولا علی کے کندھے پہ جال حق نہیں, جال حق وضاحت الباطل نہیں لکھا ہوا, وہاں بولا گیا, نبی کے وقت بولا گیا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ, وہاں جال حق وضاحت الباطل بولا گیا, لکھا گیا یہ تمت کلمت ربِّکَ 7ویں امام کے کندھے پہ, اور وہ جال حق والا جملہ امام زمانہ کے کندھے پہ. اب ذرا غور کریں, محمد و علی کے کندھوں پہ کیوں نہ لکھا, موسیٰ و مہدی کے کندھوں میں کیوں لکھا؟ آگے جملہ بتا رہا ہے نا لال مبدل لکلمات, تاکہ تمہیں یہ شک نہ ہو کہ یہ 7واں ہے 9واں ہے تو بدل گیا ہوگا. یہ ویسا ہی محمد ہے جیسے پہلا تھا.
अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ी बात। ठीक है जनाब। मां ने ये कहा कि मेरा बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही मेरे बच्चे ने कलमा शहादत पढ़ा, मेरे बच्चे ने सर सजदे में रख दिया, मेरा बच्चा शिकम मादर में भी मुझसे गुफ्तगू करता था, और पैदा होने के बाद मेरा बच्चा कुरान भी पढ़ता रहा, मुझसे गुफ्तगू भी करता रहा। अब आखिरी नुक्ता, ये तो अल्लाह ने क्या तारुफ कराया, खुतबा मुकम्मल हो गया, मौला का एक जुमला, माँ के दो जुमले, और अब कुछ जुमले जो शियों ने तारुफ कराया। हैदर अल हाशमी रौज़ा हजरत अब्बास पर खड़े होकर उन्होंने बरजस्ता फिल बदी कुछ जुमले कहे हैं, उनमें से चंद सुन लें और मुझे इजाजत दे दें। किसी ने उनसे यही कहा था कि ये ज़माने तल्ब इल्म में किताब जो सबसे पहली किताब मूसा इब्न जाफर पे और बाबुल हवाइद अल खसाइसुल अब्बासिया देखी थी, ये अर्ली 80s में, उस किताब के अंदर ये जुमला लिखा हुआ है। बाज़ लोग तो गलत भी पढ़ते हैं क्योंकि स्टडी नहीं करते, तो मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूँ एक एक लफ्ज़ जाके मिला लें जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, और सुनिए कि एक आलिम ने कैसा तारुफ कराया है बाबुल हवाइज का। वो आलिम कहता है कि ये जो कहते हैं कि ये मूसा शबी है, मूसा है, ये तो गलत है, इसलिए कि वो मूसा तो हिब्रो का लफ्ज है और ये मूसा अरबी का लफ्ज है। मुंह कहते हैं पानी को, सा कहते हैं दरख्त। वो मूसा ठीक है, और ये मूसा का नाम मूसा क्यों पड़ा, कभी आपने सोचा है? इसलिए कि जब आए ना मूसा ताबूत में, पानी पे तैरते हुए आ रहे थे, तो फिरौन की ज़ौजा की नजर पड़ी, तो उसने जो देखा तो उसने कहा मूसा लकड़ी में आ रहा है, पानी पे तैर रहा है, उनका लक़ब हो गया, नाम हो गया मूसा। उससे पहले मूसा मां नहीं पुकारती थी। मूसा कब से नाम रखा गया? जब आसिया ज़ने फिरौन ने देखा। तो मैं कैसे कहूं, शिया और सुन्नी, बल्कि सुन्नियों ने सबने लिखा है कि इसलिए आसिया जहन्नमी नहीं हो सकती कि उसने मूसा का नाम रखा है। जो छोटे नबी का नाम रखे वो तो जन्नती है, जो मोहम्मद का नाम रखे अबू तालिब, वो कैसे जहन्नमी? सैयद हाशमी को जलाल आया और उन्होंने तारीफ शुरू की। फरमाते हैं मलाहिमुल मराहिम, मलाहिमुल मराहिम, मराहिमुल मलाहिम अला बाबे व नूर मस्तूरुन फी तुराबे। तुम मेरे मूसा काजिम से किसी का क्या कंपैरिजन कर रहे हो? सुनो तो सही मेरा मौला क्या है। हर जख्म का मरहम मेरे मौला मूसा काजिम के दरवाजे पे है और नूर मेरे मौला के हरम की मिट्टी में छुपा हुआ है। कोई समझ रहे हैं या नहीं? अल्लाह अकबर। यल्मिसुल कमर फिल लैल जिदारा, जब रात होती है तो चांद अल्लाह का मेरे मौला के हरम की दीवारों के बोसे लेता है। ये मूसा में, रूहुल्लाह में, कलीमुल्लाह में है। ये मेरे मौला के
حرم کی دیواروں کے بوسے لیتا ہے چاند، وَتَكْنِسُ الشَّمْسُ بِالشُّعَاعِ غُبَارًا، اور سورج کی ڈیوٹی یہ ہے کہ دن میں جو مٹی پڑ جائے مولا کے حرم پہ وہ صاف کرتا جائے تاکہ اس کی روشنی بھی باقی رہے، اس کی روشنی بھی باقی رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرض کروں، یفوح رواح الجنان، یفوح رواح الجنان من حرم، میرے مولا کا حرم وہ ہے کہ اسے چل کے جنت نہیں جانا پڑتا، اللہ جنتوں کو چلا کے یہاں لے آتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ 24 گھنٹے جنت کی ہوائیں چلتی ہیں موسیٰ بن جعفر کے روضے پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَيَسْتَرِيحُ اللَّهْفَانُ فِي ظِلِّ كَرَمِ، اور جسے کبھی نیند نہ آئی ہو اسے بھی تھکے ہارے کو میرے مولا کے حرم کے سائے میں نیند آ جاتی۔ سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں آج کی مجلس میں جتنے مومنین مومنات آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو آرام، سکون، کمفرٹ، رزق وسیع، بیماریوں سے نجات، شفاعت محمد و آل محمد، شفاعت باب الحوائج عطا فرمائے۔ یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ یہ شیعہ تعریف کر رہا ہے۔ بس اسی میں، جی ہاں، سید حیدر یہ تعریف کر رہے ہیں، سید ہاشمی یہ تعریف کر رہے ہیں، اور ان کو جو جلال آیا تو بڑی شان سے انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا۔ یہ جملہ بڑا عجیب جملہ ہے، ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیے، سب تو نہیں کہہ سکتا، صرف 2-3 جملے اور سن لیجئے۔ فرماتے ہیں القضاء عبدہ الاسلم واسرائیل خادمہ الابکم۔ میرے مولا موسیٰ کاظم کو کن سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ پہلے نبیوں سے۔ میرے مولا کا تعارف تو سنو، قضا، قضا یعنی موت، موت، قضا و قدر، تقدیر۔ قضا میرے مولا موسیٰ کاظم کا ادنا سا نوکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ قضا، اسلم کہتے ہیں، اسلم یہ ہوتے ہیں نا، اسلم مہدی۔ اسلم مطلب ہوتا ہے جو زیادہ سر تسلیم خم کرے، اسلم اس کو کہتے ہیں، زیادہ سر تسلیم خم کیا ہوا نوکر شمار ہوتا ہے قضا کا دائرہ میرے مولا کے لیے۔ وَإِسْرَائِيلُ خَادِمُهُ الْأَبْكَمْ، اور اسرائیل سے مجھے نہ ڈرانا، میرے مولا موسیٰ کاظم کے سامنے اسرائیل گونگا نوکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی بھی حاجی صاحب، حاجی سلام استاد، شاہ جی یہ 80 کے زمانے کے ہیں، 80 کے کیسٹیں میری ابھی بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ ذرا غور کریں آپ، کیا کیا مولا کے بارے میں لکھا گیا۔ الفلیج لدیہ خلیج والمشہود عندہ زجیج۔ تمہیں کچھ خبر ہے میرا مولا موسیٰ کاظم کیا ہے؟ اگر چھوٹی سی نالی پانی کی بہتی ہوئی چل کے میرے مولا کے حرم میں آ جائے، میرا مولا اسے سمندر بنا دیتا۔ کوئی سمجھے یا نہیں؟ اور میرے مولا کے خانے نیاز سے انسان بھی جانور بھی چیخ چیخ کر مانگتے، چیخ و پکار یہاں سنائی دیتی ہے میرے مولا کے حرم میں۔ ایک ایسا جملہ کہا، بڑا عجیب جملہ ہے اور یہ بڑی شہرت بھی ہے میرے مولا کی، سن لیجیے۔ معروف
मारूफुन बिल जूद वल इजारा। मेरा मौला मारूफ है सखावत में और पनाह देने में। इमामों में ये इमाम मारूफ है, जैसे आंखों की बिनाई, आंखों की शिफा देने में, ये मेरा मौला मारूफ है। दुआ करता हूँ जिस जिसको आंखों का अर्जा है, आगा मुख्तार समेत अल्लाह ताला आंखों के अर्जे से उन्हें निजात दे। और जो भी मरीज है, जाकिरा जरीना समेत, नूर रजा भी है, हसन शहजाद की भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी आंखों में बिनाई अता फरमाए। और भी जितने मोमिनीन हैं, इनके अलावा भी जो मरीज हैं, हमारे चट्टा साहब की वालिदा माहिदा को भी अल्लाह शिफा दे, इनकी बच्चियों को भी, आगा मुख्तार की बेगम को भी, बच्चियों को भी, और जितने भी मंजूरीन हैं, खास तौर पे जिन बीबियों ने, बच्चियों ने आज न्याज पकाई है, और भाई सखी हुसैन शाह इनकी बेगम साहिबा, अल्लाह ताला इन सबको हाजरीन दूर नज़दीक से माशाल्लाह मोमिनीन सादात आए हैं बड़ी अकीदत के साथ, अल्लाह सबको इमाम मूसा बिन जाफर के इस दरिया से, इस समंदर से बहरामंद होने की तौफीक दे और सबको शिफा भी दे, रिस्क भी दे, लंबी उम्र दे। इसलिए कि ये दरवाजा बड़ा अजीब है, क्या कहा, मारूफुन बिल जूद वल इजारा। अगला जुमला सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये वो इमाम है जो मशहूर है सखावत में और इजारा में, यानी पनाह देने में। मुहर्रिकुस सुवर बिल इशारा, इसे तस्वीर को शेर बनाने में कहना नहीं पड़ता, इशारा करता है शेर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। काबा का गौहर, ज़हरा का शौहर, नबियों ने पुकारा, सब मिलके बोलो, मुनकिर की तबाही, तेरी कब्र के बाहर, तेरी कब्र के अंदर, नारा हैदरी। और बताऊं क्या तारुफ कराया, अल मालिको, अल मालिको लहुल ममलूक। ये वो मौला है जिसके दरवाजे पे बादशाह आए तो गधा बन के आता है। सुभान अल्लाह। अल मालिको कल ममलूक, मालिक आता है, आका आता है तो गुलाम बन के आता है। कहां, इंदा उतबते, इस मौला के हरम के साए में। अगला जुमला कह के और कयामत कर दी, वल अर्शो कल फर्श अमाम रुतबते। मेरा इमाम वो है कि जिसके हरम का फर्श अर्श के बराबर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुलाज़ा फरमाया आपने, क्या तारुफ कराया। और ये वो इमाम है कि जिनको ऐसा जहर दिया गया कि जो जहर हिलाहिल था, इस जहर के बाद जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आते। ये मेरा कैदी इमाम बड़ा मजलूम इमाम है, इसलिए कि आप जरा गौर करें, जिसके 19 बेटे थे, 18 बेटियां थी, 37 औलादें, और जनाजा उठाने वाला कोई ना था। कायनात में ये वाहिद जनाजा है कि जो 4 मजदूरों ने उठाया। कोई जनाजा कभी मजदूरों ने नहीं उठाया। और ऐसे जिंदान में रखा गया था कि जिसकी सलाखें जिसके लगी थी। रुकू से सर उठाते तो जख्मी होते, सजदे से सर उठाते तो जख्मी होते, पहलू बदलते तो जख्मी होते। इतनी गुर्बत तो थी इमाम की कि सिंधी बिन शाइक से कहा, क्या दरोगा, इफ्तहिल बाब हत्ता अरा लौन समा। दरोगा जरा दरवाजा खोल, 9 साल हो गए मैंने रंग आसमान नहीं देखा, आसमान का रंग नहीं देखा।
अल्लाह अकबर। 9 साल एक जगह कैद रहे, खौलता हुआ पानी पिलाया जाता। पूरे 14 साल टोटल कैद है, मौला को कभी ठंडा पानी नहीं मिला, कभी ताजा खाना नहीं मिला। अल्लाह अकबर। और अजीब गुर्बत है इस इमाम की। जब इमाम रिजा आए हैं ना बेइज़्ने इमामत, तो पूछा है कि बाबा ये जिंदान की दीवारों पे सुर्ख निशान क्या है? तो इमाम कहते हैं बेटा, जब भी किसी को जहर मिले तो रिश्तेदार पास होते हैं, वो तख्त रखते हैं। मेरे बाबा को जब जहर मिल गया तो कोई तश्त रखने वाला तो था नहीं कि तश्त पे टुकड़े गिरते। कभी तुम्हारा बाबा दाईं दीवार पे जा लगता, कभी बाईं दीवार पे जा लगता। ये तुम्हारे बाबा का खून है जो सलाखों और दीवारों पे फैला हुआ। अल्लाह अकबर। एक गुर्बत की बात और सुन लीजिए, फिर मैं सफर इमाम हुसैन के 2 जुमले कहूं और आपसे इजाजत। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक जुमला सिर्फ और सुन लीजिए, और वो जुमला ये है कि एक तवा नामी बीबी है, वो रोती हुई जा रही है जनाजे के पीछे पीछे। सुलेमान अब्बासी का कसर था, महल था, हारून का ये रिश्तेदार था। ये बाहर निकला, इसने कहा तवा तेरा बेटा मर गया। तवा कहती है अगर मेरा बेटा मरा होता आज बगदाद के बाजार बंद होते, मेरा बेटा मरा होता हजारों का मजमा होता। ये तो फातिमा का बेटा है जो लावारिस है, इसका कोई इस शहर में वारिस। आज आप जो आए हैं ना, ये पुरसा देने आए हैं ना उस इमाम का जिसका जनाजा पूरे बगदाद पे पड़ा है। अल्लाह अकबर। बस मेरे अजीजों 2 जुमले और सुन लीजिए और ज़हमत आपकी तमाम हो। हुसैन इब्न अली का जो सफर था, सफर हुसैन, बड़ा कर्बनाक सफर था। अभी मैं हुसैनी मदरसा में कह के आया हूं कि हजरत उर्वा गिफारी एक साहबी रसूल थे। आज ये जो शब है, आज की शब, इस शब में, ये इस शब का मसाइब है। ये 30 साल से बहरे हो गए थे, कुछ सुन नहीं सकते थे बिल्कुल। हत्ता के जब बादल गरजते तो न सुनते, बिजली कड़कती तो न सुनते। इतनी कुव्वत समात संगीन थी। आज की शब में पिछले हिस्से में उठ के बैठ गए और अपनी ज़ौजा से कहते हैं मैं तो 30 साल से कुछ सुन नहीं सकता, मगर मेरे कानों में कुछ बीवियों की रोने की आवाज आ रही। उर्वा की ज़ौजा ने कहा आहिस्ता बोल, ये अली और बतूल की बहू बेटी है। अजरकुम अल्लाह। मौला सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुला। मौला इनाहों पे रहम करे। बानियान मईनी शिरकत कुरिंदगान, पढ़ने सुनने वालों, बीवियों, भाइयों, बहनों, बच्चियों, अल्लाह अकबर। बड़ी मकबूल हो गई है मजलिस। बस मैं तवीज़ अहमद नहीं देता। ये एक मसाइब और एक मसाइब और सुन लीजिए, वो भी आज रात का। जब हुसैन इब्न अली आए थे ना, तो दरवाजे पर बहनें मिली। जब दरबार से आए, बहन ज़ैनब ने कहा भैया नानी अम्मा उम्मे सलमा ने याद फरमाया है। हाजिर खिदमत हुए, सलाम किया। अर्ज करते हैं नानी अम्मा आपने याद किया। फसाहत सहतन शदीदा व बकत बुकाअन शदीद। चीख मारी, उम्मे सलमा ने चीख मारी। यह रवाज न था चीख मार के रोने का, जरा समझिएगा, यह गरीब ज़हरा के लिए है चीख। चीख मारी। पूछते हैं माजा युक्की के या जद्दा था, नानी अम्मा किससे ने रुलाया? कहा बेटा तुम्हारा बचपना याद आ गया। मैंने सुना है तुम मुल्क इराक जा रहे हो ना, तुम्हारा मुझे बचपना याद आ गया। क्या याद आया नानी अम्मा? तुम्हारे नाना पे एक रोज वही आ रही थी, तुम्हारे नाना ने कहा था वही बहुत तवील है आज, उम्मे सलमा किसी को मेरे हुजरे में ना आने देना। तुम्हारा बाबा आया था मैंने पलटा दिया, तुम्हारी अम्मा आई थी मैंने माजरत कर ली, तुम्हारा भाई हसन आया था मैंने पलटा दिया। जब तुम भी दीवार पकड़ के आए थे ना, तो मैंने हुक्म नबी के मुताबिक तुम्हारे कंधे से पकड़ा था और तुमने वापस किया था। तुम्हारा नाना वही छोड़ के निकल आया था, सर पे दस्तार न थी, पाँव में नालेन न थी, और ये कहता हुआ आया था उम्मे सलमा ये हुक्म हुसैन के लिए नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला सलामत रखे, मौला आबाद और शाद रखे।
बस वापसी का मसाइब हो गया। एक जुमला और सुन लीजिए, एक का एक जुमला, फिर हम मातम करते हैं। वो जुमला ये है मेरे अजीजों के, जब ये काफिला चलने लगा तो अजब मंजर था। जब भी कोई बीबी आती तो कोई भी उसका रिश्तेदार सहारा देता, नाका पे सवार कर देता। बस ये आखिरी जुमला है, यहीं पे मातम शुरू हो जाएगा। आज मातम हमने करना है बाबुल हवाइज का भी और इन गरीबों का भी जो आज वतन छोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैंने तो यहाँ तक रिवायतों में देखा है कि जब हुसैन विदाई आखिर करके रौज़ा रसूल से आए थे तो हुसैन का चेहरा पीछे था, बदन आगे चलता था। बार बार अपने नाना के रोजे को देखते, माँ की तरफ से आए तब भी बार बार देखते थे, भाई हसन की कब्र को भी बार बार देखते। गाजी ने पूछा क्या देखते हैं? क्या वो दीवारें देख रहा हूँ जो फिर देखनी नसीब न होगी। अल्लाह अकबर। मेरे असातिज़ा कुम और नजफ के कहते थे कि आज की शब आशूर से कम नहीं। सादात मुमीन अल्लाह आप पे रहम करे, आप आज शब में आए हैं, ये आशूर से कम नहीं है। रात जो आज की शब है, ये शब आशूर में भी ज़ैनब इतनी ऊंची नहीं रोई जितनी आज की शब में रोई। अल्लाह अकबर। यही वजह है जो बीबी निकलती कोई रिश्तेदार सहारा देता, बीबी सवार हो जाती। रावी कहता है कनीजों के झुरमट में एक बीबी ऐसी निकली कि गाजी से पहरा छूट गया, अकबर और कासिम से ड्यूटी छूट गई, हुसैन से कुर्सी छूट गई। गाजी ने आके अपना जानू अदब तय किया, कासिम और अकबर ने शानों पे हाथ रखा, हुसैन ने पुश्त को संभाला, बिस्मिल्लाह कह के सवार किया। ये कौन थी? ये ज़ैनब बिन्ते अली थी जिसे इस एहतमाम से सवार किया। मगर 11 मुहर्रम को जब सवार होने लगी थी, न कोई भाई था न कोई भतीजा था, रुख करती थी गाजी के लाशे की तरफ और कहती थी या अबल फजल अंतल लज़ी अरकबतना हिना अरदनल खुरूज मिनल मदीना। गाजी जब मदीना से निकले थे तूने सवार किया, वहां भाई के कातिल न थे। आ देख बहन की गुर्बत, शेबर भी खड़ा है, उमर साद भी खड़ा है, बहन का कोई बस नहीं चल रहा। मातमे हुसैन।